اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ہماری کلاس احکام شریعہ کے بارے میں جاری ہے۔ آج ہم حج بیت اللہ کے بارے میں چند مسائل اور حج بیت اللہ کے واجب ہونے کے لیے کیا کیا شرائط ہے وہ آپ ناظرین کی خدمت میں بیان کروں گا۔ نمبر 1 مسئلہ ہے کہ حج اسلام کا اہم ترین رکن اور دینی فریضوں میں سے ایک عظیم ترین فریضہ ہے، جس کے بارے میں امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: بنی الاسلام علی 50، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ فرماتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت ہے، یعنی ولایت ائمہ علیہ السلام، یعنی ان اسلام کے 5 بنیادی رکن میں سے ایک رکن حج ہے، اور اگر کوئی شخص حج بیت اللہ کو جان بوجھ کر چھوڑ دے، نہ کرے، تو اس صورت میں اس کا اسلام مکمل نہیں ہے۔ نمبر 2 ہے حج کا کس چیز کا نام ہے؟ فرماتے ہیں بیت اللہ کی زیارت کرنے اور مخصوص اعمال کا وہاں جا کر، یعنی مکے میں جا کر ان مخصوص اعمال کو انجام دینے کا نام حج ہے۔ یعنی حج کے مخصوص اعمال ہے، وہ ہر جگہ پر، دنیا میں کسی جگہ پر بھی ہو، وہاں پر اعمال انجام نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ وہاں پر جانا ضروری ہے۔ نمبر 3 ہے ہر انسان کے اوپر چند شرائط ہے مخصوص، ان کو آپ ناظرین کی خدمت میں بیان کروں گا۔ اگر کسی انسان میں یہ شرائط پایا جائے تو زندگی میں ایک بار حج بیت اللہ کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ ہاں، اگر بعد میں اور بھی استطاعت آ جائے، اور بھی مال و دولت آ جائے، تو اس صورت میں اس کے اوپر حج کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ ایک دفعہ حج انجام دینے سے جو فریضہ ہے، واجب ہے، وہ ادا ہو جائے گا۔ حج کے واجب ہونے کے لیے یہ شرائط ہے۔ پہلی شرط ہے انسان بالغ ہو، یعنی ہر انسان جو مستطیع ہے اور بالغ ہے تو اس کے اوپر حج واجب ہے۔ بالغ کے مقابلے میں نابالغ، اگر کوئی انسان نابالغ ہے تو نابالغ بچے کے اوپر، نابالغ انسان کے اوپر حج کرنا واجب نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے عاقل ہو اور آزاد ہو۔ اگر کوئی انسان عاقل ہو، اس کے عقل کامل ہو، تو اس کے اوپر حج واجب ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی سفیہ ہو، مجنون ہو، پاگل ہو، جس کا ذہن اگر صحیح نہ ہو، تو اس کے صورت میں وہ استطاعت ہونے کے باوجود اس کے اوپر حج کرنا واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح انسان آزاد ہو، اگر وہ غلام ہو، کسی اور کے تحت ہو، تو اس کے اجازت کے بغیر اس کے اوپر حج نہیں ہے، حج واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کو مولا اس کو اجازت دے دے یا ساتھ حج کے لیے لے کے جائے تو اس صورت میں اس کے اوپر واجب ہے، ورنہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ تیسری شرط ہے حج پر جانے کی وجہ سے کوئی ایسا ناجائز کام کا انجام دینے پر مجبور نہ ہوتا ہو جو حج سے اہم ہے۔ یعنی اگر حج پر جانے کی وجہ سے اس کے کوئی ناجائز کام، حرام کام کو انجام دینے پر مجبور ہوتا ہو تو اس صورت میں حج کرنا واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں یا کوئی ایسا واجب کام کا ترک نہ ہو جو حج سے زیادہ اہم ہے۔ آپ کے حج پر جانے کی وجہ سے کوئی واجب کام آپ سے ترک ہو رہا ہو تو اس واجب کام کو ترک کر کے جو حج سے اہم ہے اور آپ کے اوپر حج کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ اس واجب کام کو پہلے انجام دے دے، پھر اس کے بعد حج کے لے جائے۔ لیکن اگر یہ دونوں واجب ٹکرا جائے اور وہ حج سے زیادہ اہم ہو تو اس صورت میں حج کرنا واجب نہیں ہے۔ پانچویں اور آخری اور سب سے اہم ترین شرائط میں سے ہے وہ ہے استطاعت کا ہونا، استطاعت رکھتا ہو۔ اگر انسان مستطیع ہو، استطاعت رکھتا ہو، تو اس صورت میں اس کے اوپر حج کرنا واجب ہے۔ اگر وہ استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس صورت میں حج کرنا واجب نہیں ہے۔ اور استطاعت کے لیے الگ شرائط ہے، یعنی کس صورت میں انسان مستطیع ہوتا ہے، کن صورتوں میں استطاعت ہوتی ہے، اس کے لیے الگ شرائط ہے، وہ انشاءاللہ بعد والی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔